اسلام آباد میں ہونے والا مذاکراتی عمل جس کا آغاز ہوا تھا اور پاکستان کی ثالثی کوششیں جس کی نہ صرف پوری دنیا نے تعریف کی، اعتراف کیا، بلکہ بارہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کا اظہار کرتے رہے، اور آج بھی انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں کو انہوں نے سراہا، پاکستان کی مجموعی طور پر کوششوں کو انہوں نے سراہا۔ اور اب یہ جو ایکس پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ تمام تر جو مہم ہے امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی، اس سے ہم باخبر ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں، سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ کا بیان بھی سامنے آیا تھا جس سے ری پوسٹ کیا گیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ پیغام جو کہ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، تو اب ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ بہت جلد وہ امن معاہدہ سامنے آ جائے گا؟ دیکھیے، میرے خیال سے اب قریب تو پہنچ چکے ہیں۔ یہ اشارہ تو ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریس کانفرنس سے جو کل رات کو کی تھی انہوں نے، اور آج جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس سے بھی یہ اشارہ مل رہا ہے، اور خاص طور سے پھر جو عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، ان کے اسٹیٹمنٹ سے بھی اس کی تصدیق ہو رہی ہے کہ اب اس سے زیادہ قریب پہلے کبھی بھی نہیں تھے دونوں متحرک گروپ۔ 47 برس میں میرے خیال سے یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ ان دو ممالک کے بیچ امن جو ہے وہ قائم ہونے کی توقع پیدا ہو گئی ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر نے ٹویٹ میں اس کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ یہ وقت کی اتنی بڑی ضرورت ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اب امن قائم ہو جانا چاہیے، جہاں پچھلے 2-3 ماہ سے خوریزی بھی ہوتی رہی ہے، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی کوششیں بھی جاری رہی ہیں۔ اسرائیل جو ہے بیچ میں اسپائلر کا رول بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو نیتن یاہو ہے اس کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ جڑا ہوا ہے کہ جس دن جنگ ختم ہوگی بھائی یا تو جیل جائیں گے اور یا ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو اس ساری بیک گراؤنڈ کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرفین جو ہیں وہ اب ایک معاہدے کے اوپر دستخط کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اسے آپ ایک معاہدہ ابھی قرار نہیں دے سکتے۔ یہ ایک طرح سے یعنی مفاہمت کی یادداشت کہہ لیجیے، جس کو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، یہ بنیاد فراہم کرے گی اس معاہدے کی جو اس کے بعد 60 روز کے بعد جو باقاعدہ مذاکرات ہوں گے، جس میں جتنے بھی سینسٹیو ایشوز ہیں وہ جو ہیں زیر بحث آئیں گے۔ ابھی فوری طور پر تو یہ ہوگا کہ آپ نے ہرمز جو ہے وہ کھول دی جائے گی، اور کچھ رعایتیں جو ہیں وہ ایران کو بھی ملیں گی، چاہے وہ ان کے اثاثے ریلیز ہونے کے حوالے سے ہے یا ان پر اکنامک پابندیاں جو ہیں ان کو نرم کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو معاہدہ تو اسی کو کہتے ہیں جس میں گیو اینڈ ٹیک ہو۔ اس کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں ہیں، لیکن اگر ان دونوں کے بیچ مخاصمت اور جو یہ جنگ کا جو سلسلہ جاری تھا، ابھی حال ہی میں دیکھا ہم نے پچھلے 3-4 دن میں بھی دونوں طرفین سے جو ہے وہ میزائلوں کے اٹیک بھی ہوتے رہے ہیں اور ایریل بومبنگ بھی ہوتی رہی ہے، تو یہ اب ختم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس خطے کا بہت نقصان ہو چکا ہے، اور مزید اس خطے کے ممالک جو ہیں وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ یہ نقصان جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے جاری رہے۔ جی اچھا سلیم صاحب، یہ بتائے گا جیسا کہ حتمی متن تیار کر لیا گیا ہے، تو اس کے اگلے مراحل کیا ہیں اور ان کی ٹائم لائن کیا ہوگی؟ کیونکہ پاکستان کے اگر ثالثی کردار کی بات کی جائے تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی، اس میں جب امریکہ نے پاکستان کا دورہ کیا، مذاکرات شروع ہوئے، تب سے لے کے اب تک پاکستان جو ہے وہ بہت ہی اہم ایک رول پلے کر رہا ہے۔ اوورآل اس ساری چیز کو مد نظر رکھیں گے اور اس کے اکارڈنگلی اگر بات کر لی جائے اپنے ہمسائے ممالک جو ہیں وہ بھارت کی، کیونکہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ جی پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح کا کردار ادا نہیں کر سکتا، پاکستان کو اس میں کبھی بھی جیت جو ہے وہ نہیں ملے گی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ بھارت اس وقت جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم معاہدے کی بات کر لیں تو اشارے یہی مل رہے ہیں کہ یہ معاہدہ شاید جنیوا میں ہوگا، جہاں پر یہ 14 سے 15 جون تک جو ہے، یا شاید 13 سے 15 جون تک جو ہے وہ G7 کی سمٹ ہوگی۔ تو یہ معاہدہ جو ہے وہ اسی وقت اس سمٹ کے موقع کے اوپر جو ہے اس کے باقاعدہ دستخطوں کی تقریب ہوگی، لیکن ہماری خواہش بھی تھی اور پہلے اشارے بھی سارے یہ تھے کہ اس کا راؤنڈ 2 جو ہے، جس طرح راؤنڈ 1 پاکستان میں ہوا تھا، اس کا راؤنڈ 2 بھی شاید پاکستان میں ہوگا۔ اور ابھی بھی مجھے کچھ ایسے آثار لگ رہے ہیں کہ عراقچی جو ہیں وہ کل پاکستان آ رہے ہیں، تو ایران کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ معاہدے کے لیے اگر سٹیج سجنا ہے تو وہ پاکستان میں سجے، لیکن بہرحال معاہدہ پاکستان میں ہو یا جنیوا میں ہو وہ اس اعتبار سے زیادہ وزنی نہیں ہے۔ معاہدہ ہونا چاہیے تاکہ جنگ کے بادل جو ہیں
मशरिक़ वस्ता से हमेशा के लिए छट जाएं। बिल्कुल सही सर, आप बड़ी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि मुआहदा असल में होना ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में सामने आएंगी। सर इसी पर हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने, मैं चाहूँगा उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लें। मसूद साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। हतमी जो मतन है वो तैयार कर लिया गया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये ट्वीट जो सामने आया है, इस पर उन्होंने जो बयान दिया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं इस पर तो आपकी राय जानना चाहूँगा, लेकिन जो उन्होंने मुहिम का जिक्र किया है कि सबूताज करने वाली मुहिम से पाकिस्तान बाखबर है, सर किसकी जानिब इशारा है ये? देखें, ये बहुत पहले तो बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, और स्पेशली जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आया है तो इसका मतलब है थिंग्स फाइनलाइज। पाकिस्तान क्योंकि लीड कर रहा था, द मैन नेगोशिएटर था, और हर दफ़ा पाकिस्तान ही की बात की गई, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की, जेडी वेंस ने बात की है या किसी और ने बात की, तो पाकिस्तान था मेजर पिवट जो पाकिस्तान था। तो आज हमने जो बयानात देखे थे प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से भी मुस्बित रहे, जेडी वेंस ने भी बात कहा था, उन्होंने भी बात की थी, उन्होंने कहा था फेक इंफॉर्मेशन पे उन्होंने कहा था अब कान न धरें। उन्होंने कहा जब ये डील होगी तो इकोनॉमिक जो बेनिफिट विल फ्लो टू ईरान एंड द इंटायर रीजन, इस तरह की उन्होंने बात की थी। और फिर अब्बास अराक्ची ने जो फिर थोड़ी देर पहले एक्स पे बयान दिया, और उन्होंने भी ये बात कहा कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने कहा कभी बंद नहीं हुआ, वहाँ भी पाकिस्तान की बात की गई है। और अब प्राइम मिनिस्टर ने जब बात की है तो एक अथॉरिटी के साथ उन्होंने बात की है कि चीजें ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई हैं, इंशाल्लाह अभी इनके साइन होंगी। और जब ये देखें इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया है अब्बास अराक्ची ने, तो हम उम्मीद करेंगे ये पाकिस्तान में होंगे। लेकिन जहाँ पे आपने बात की है कि जो लोग अभी हैं इसको डीरेल करना चाहेंगे, लाइक इजराइलीज कर रहे हैं, जिस लेबनान में जो कुछ हो रहा है, जो हालात वाक़यात हैं, या जिस तरीके से खलीज के अंदर भी आप देखें कि कोई फास्ट लेग ऑपरेशन हो सकते हैं किसी तरीके से, कोई जिस तरह के अभी जो इंडियन शिप्स पे जो हमला हुआ था तो अमेरिका ने कहा हमने नहीं किया है, तो इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं। लेकिन अवेयरनेस आ गई है जिससे कंट्रीज में, और रिसेंटली हमने ये भी देखा यूएई की बातचीत हुई है प्रेसिडेंट की विद ईरानियन लीडरशिप के साथ। सो रियलाइजेशन सबकी तरफ से, स्टेक सबके हाई हैं, लेकिन अल्टीमेट देखें इसका जो कामयाबी होगी न सिर्फ पाकिस्तान की कामयाबी है, ये दुनिया की कामयाबी है। पाकिस्तान ने एक ऐसा सिलसिला को तकमील पर पहुंचाया है जो पिछले 47 साल से कोई नहीं करा सका, और जिस ट्रस्ट के साथ पाकिस्तान ने मीडिएट किया, स्पेशली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से सीज फायर करवाया, ही वाज द मैन बिहाइंड जो सीज फायर 7-8 अप्रैल को करवाया, और फ्रीक्वेंट उनके विजिट्स हुए हैं। फिर हमने देखा कि नकवी साहब 3 दफा उठ गए, फिर प्राइम मिनिस्टर के ओवरऑल लीडरशिप थी, उनकी गाइडेंस इसमें शामिल थी, जिसका इजहार बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, इसका इजहार तो बार बार सर ट्रम्प ने भी किया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, और सलीम बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।